کہ آج لاہور پریس کلب کے سابق صدر یہاں پر آئے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ہم الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اہمیت ہے۔ پہلا ڈیجیٹل پریس کلب کے اندر جو ڈیجیٹل کا جو اسٹوڈیو ہے وہ بن چکا ہے، اور ہمارے پریس کلب کی یہ خوبی ہے کہ جو قیادت آتی ہے وہ پچھلی قیادت کے کام کو آگے لے کے چلتی ہے۔ تو جو نیوز ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت آسانی ہوگی، ان لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پریس کلب کے دھارے میں لایا جائے گا۔ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب وہ ڈیجیٹل میڈیا کر رہے ہیں، جتنے بھی سینئرز ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کر رہے ہیں، جاوید چودھری صاحب، حامد میر صاحب آ گئے ہیں، تو کیوں نہیں ڈیجیٹل میڈیا والوں کو جو ہے وہ پریس کلب میں جگہ دی جاتی؟ ان کو دینی چاہیے۔ جو اسٹوڈیو بنا ہوا ہے وہ آپ لوگ یوز کریں۔ السلام علیکم جی، ارشد انصاری صاحب، گرایا صاحب، دلو صاحب کے بعد جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے رہنما ہیں اور سرپرستی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے حارث کو دیکھ کر نا جو اقبال کا شعر ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ شعر جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے۔ اور میں سب سے زیادہ متاثر اس لیے ہوتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں تو وہ زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ بہتر انداز کے ساتھ وہ لیڈ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو حارث کھوکھر نے جو قدم اٹھایا تھا پہلے دن، ہم وہاں پر موجود تھے۔ یقین کریں کہ اس کا جو جوش، اس کا جو جذبہ ہے، جو اس کا ولولہ ہے وہ قابل تعریف ہے، اور کنٹینیوٹی جو تھی وہ اس نے قائم رکھی، اور آج آپ تمام لوگ جو ہیں وہ حارث کھوکھر کے ساتھ کھڑے ہیں، حارث کھوکھر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس میں تمام لوگ جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں وہ بالخصوص بہت، میں مرشد کا ذکر کروں، پہلے دن سے یہ اتنا زیادہ انرجیٹک جو ہے وہ بتاتے رہے ہیں۔ پھر کلیم حفیظ صاحب جو ہیں وہ سب کو لے کے چلتے ہیں، ڈاکٹر نبی علی خان ایک بڑا زبردست جو ہے وہ سب کو آرگنائز کرتی ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، سب کو رہنمائی کرتی ہیں۔ تو تمام جو دوست ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور ایک بڑا زبردست اضافہ جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا وہ محسن شہزاد مغل کا ہے۔ یہ بڑا زبردست انرجیٹک یہ نوجوان ہے، اور اس نے اپنی محنت کے ساتھ جگہ بنائی ہے۔ یعنی اس تنظیم کے حوالے سے جو چیز حارث نے بات کی کہ آپ اگر محنت کریں گے تو آگے آئیں گے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محسن شہزاد مغل، کلیم حفیظ صاحب، باقی جو لوگ ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ پہلے دن یہ لوگ جو ہے وہ صف کے پیچھے کھڑے تھے، اور اب یہ پہلی صف میں کھڑے ہیں، اور اس صف میں کل کو آپ نے بھی آنا ہے۔ ایک پروگرام میں حارث نے کہا تھا کہ میں 2-4 سال سرپرستی کروں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ پلیٹ فارم ہوگا۔ تو آپ لوگ اصل میں جب تک آپ کی یونٹی رہے گی تو آپ کی یہ تنظیم کامیاب رہے گی۔ جب آپ بکھریں گے تو پھر جو ہے وہ تنظیم ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور آپ کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لاہور پریس کلب کے سابق صدر یہاں پر آئے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ہم الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، تو یہ لوگ اگر آپ کے پروگرام میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اہمیت ہے، آپ لوگوں کا وجود ہے۔ اب جو معاملہ چل رہا ہے کہ پریس کلب کے اندر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا انٹرسٹ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے راستے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا ڈیجیٹل پریس کلب کے اندر جو ڈیجیٹل کا جو اسٹوڈیو ہے وہ بن چکا ہے، اور ہمارے پریس کلب کی یہ خوبی ہے کہ جو قیادت آتی ہے وہ پچھلی قیادت کے کام کو آگے لے کے چلتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو پہلی قیادت تھی انہوں نے ڈیجیٹل کے لوگوں کو انٹر کیا تھا، ڈیجیٹل کے لوگوں کے لیے راستے کھولے۔ ایک چھوٹا سا مس ہیپ ہوا تھا یا ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ڈیجیٹل کے لوگوں کے لیے پرابلم ہوئی، اور اس کے لیے عبد المجید ساجد صاحب بھی ایک آپ کی ایونٹ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنا رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈیجیٹل کے، کیونکہ ہمارا کام نیوز کا ہے، تو جو نیوز ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت آسانی ہوگی، اور اس کے لیے جو ساری چیزیں جو ہمارا پریس کلب ہے وہ دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پریس کلب کے دھارے میں لایا جائے گا۔ اور حارث کھوکھر ایک بات کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ نوکیا جب اس نے انوویشن نہیں کی، اپنے آپ کو اس نے اپڈیٹ نہیں کیا تو وہ ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ چیز بڑی مجھے مثال اچھی لگتی ہے کہ ہمارے پریس کلب، ہمارے سینئرز، ہمارے بزرگ، انہوں نے ہمیں جگہ دی، الیکٹرانک میڈیا والوں کو
تو آج الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ شان بنی ہوئی ہے. لیکن اگر الیکٹرانک میڈیا والے، پرنٹ میڈیا والے ڈیجیٹل میڈیا کو جگہ نہیں دیں گے تو یہ اپنی جگہ خود بنا لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی سرپرستی ضرور ہونی چاہیے. میں بھی ڈیجیٹل میڈیا زیادہ کرتا ہوں. اب تو کوئی بزرگ بھی ہے، حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، وہ ڈیجیٹل میڈیا کر رہے ہیں. جتنے بھی سینئرز ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب، حامد میر صاحب آ گئے ہیں، تو کیوں نہیں ہارون رشید صاحب کر رہے ہیں جی، باقی بہت سے نام ہیں. تو کیوں نہیں ڈیجیٹل میڈیا والوں کو جو ہے وہ پریس کلب میں جگہ دی جاتی؟ ان کو دینی چاہیے. جو اسٹوڈیو بنا ہوا ہے وہ آپ لوگ یوز کریں. آپ لوگوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. یقین کریں میری ویڈیو جو جاتی ہے 500,000 اتنی ہوگی میکسیمم ریچ، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ جب کانٹینٹ بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت ٹرینڈنگ میں کیا چیز آ رہی ہے، یہ سب نوجوانوں کو پتہ ہے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے 3 سال کا، وہ مجھے وائس نوٹ بھیجتا ہے. یعنی جس بچے کو یہ پتہ ہے کہ وائس نوٹ کس طرح بھیجنی ہے، تو ہماری جو اگلی جنریشن آ رہی ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے ہوگی. تو آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہم تو اس بات کا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ پریس کلب میں جو بھی ہماری قیادت آتی ہے وہ اس حوالے سے کام کرتی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں بھی جو قیادت آئے گی وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ضرور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان میں ترامیم کرے گی، اور ان کو پاس کر کے یہ راستہ کھولا جائے گا ڈیجیٹل میڈیا والوں کے لیے. تو میں آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ ہوں، خاص طور پر وائی ایم اے کا کہ وہ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں. اور آخر میں آپ تمام دوستوں سے جس طرح گرایا صاحب نے درخواست کی ہے ارشد انصاری صاحب کی، تو میری بھی ایک درخواست ہے. ایس وی پی کے لیے شراز اسرار صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کا جو اس وقت اسٹوڈیو ہے وہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بنوایا ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں. ایس وی پی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ اور ووٹ کی ضرورت ہے. تو آج حارث کھوکھر صاحب نے انہیں یہاں پہ بلایا ہوا ہے، ابھی تک شاید نہیں پہنچے یا آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو سپورٹ کریں گے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو پریس کلب کے اندر انٹر ہونے دیں گے، اور نیوز ریلیٹڈ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ پریس کلب کا حصہ ہوگا. شکریہ جی. پہلے تو اپنی طرف سے اپنے صدر حارث کھوکھر کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے جب سے آج سے ٹھیک 1.5 سال پہلے اگست میں جب برادر حارث کھوکھر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک 1.25 سال کے اندر اس تنظیم نے وہ کچھ حاصل کر لیا ہے کہ جو پاکستان میں کئی سالوں سے موجود تنظیمیں حاصل نہیں کر سکی. اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کچھ کیسے حاصل کر لیا، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو اس سب کی وجہ آپ سب لوگ ہیں کہ آپ سب لوگوں کو جب جہاں بلایا جاتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، جس ٹائم پہ بلایا جاتا ہے آپ لوگ اس وقت تشریف لاتے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے ہم ہیں، آپ کی وجہ سے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن ہے. تو آپ سب کے آمد کا بہت شکریہ. اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ 1.5 سال میں ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے آپ لوگوں کو کیا دیا ہے، آپ نے ینگ میڈیا سے کیا حاصل کیا ہے، تو یہ بات میں نے اس دن بھی کی تھی کہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے اب یوٹیوبر جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں پریس کلب قبول نہیں کرتا، ہمیں ہمارے سینئر قبول نہیں کرتے، جو بزرگ ہیں ہمیں جگہ نہیں دیتے. حالانکہ میں یہاں تک لوگ بھی ہیں جو رپورٹر ہیں اور مین اسٹریم چینلز میں کام کرتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے سینئر ہمیں جگہ نہیں دیتے. تو ہم نے یوتھ کو صرف ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز کی بجائے پوری یوتھ کو فوکس کیا اور یوتھ کی جگہ بنوائی ہے اور یوتھ کی ورڈز بنوائی ہے. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب ہو، سہیل وڑائی صاحب ہو، شامی صاحب ہو، ان سب کو ہم نے آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا عہدہ دیا ہے. وہ آپ کے سینئر ہیں، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آخر پر آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے ہم ہیں اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پورے پاکستان میں تنظیمیں بنانے جا رہے ہیں، اور ہر شہر میں اب ہم سے لوگ خود ہمیں اپروچ کرتے ہیں، اسلام آباد سے، گجرانوالہ سے، ہر جگہ سے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقوں میں ٹیم بنائیں. تو اب ہم پنجاب سے نکل کر پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر شہر میں ہم اپنی تنظیمیں بنائیں گے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. تھینک یو.